جناب حضرت عبداللہ ابن مبارک سے معلوم کیا گیا، اے امام ذرا یہ تو بتا دو حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا غوث پاک افضل ہیں؟ اللہ اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جہاد کے موقع پر حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کے شریک ہوئے، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول داخل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ گھوڑے کی ناک کی دھول سرکار غوث اعظم سے افضل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس پہ کاتب وحی بیٹھے ہو، امت کے ماموں بیٹھے ہو، تو سوچو یار ان امیر معاویہ کی شان کا مرتبہ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت بالخصوص رضا والے، تاج الشریعہ والے، بے شک، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں بھائی، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن جو چھیڑتا ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی باتیں کرتے ہی کیوں ہو جو برا لگتا ہے؟ ایسے بنتے ہی کیوں ہو جو برا لگتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، کیا منہ دکھائے گا اگر بادل برس گیا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ کاغذ کا لباس پہن کے نکل لیا چماسے میں، موٹے کپڑے پہن کے جاتا تب تو ستر عورت چھپ جاتا، کاغذ کا لباس پہن کے چماسے میں نکلا، موسلادھار بارش ہو گئی، جو کاغذ کا لباس پہنا تھا وہ سب ختم، ننگا ہو گیا۔ بے شک، تو ہم کہہ رہے ہیں کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، کیا منہ دکھائے گا اگر بادل برس گیا؟ اور سن لے، ہم تیری ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بادل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں، ہم بادل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں، ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، سو بار اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، بادل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں، ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ایک اور نکلا تھا ہمارے علاقے میں، اور یہ ایسے نکلتے ہیں جیسے برساتی بارش کے موسم میں برساتی مینڈک نکلتے ہیں، کیاؤں کیاؤں ٹٹر 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 کرتے ہی رہتے، پٹتے رہتے، ایک ہی علاج ہے، سمجھ رہے؟ وہ بھی صاحب بڑی بڑی لمبی چھوڑ لیا تھا، مان کے دیا ہی نہیں جب تک اس کا فجیتہ نہ ہوا۔ لوگ سمجھ رہے تھے پیر ہے، لوگ سمجھ رہے تھے بہت بڑا پیر ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آئی پیر نہیں تھا بلکہ پیر تھا، پیر، سمجھ رہے؟ پیر نہیں تھا بلکہ پیر تھا، اور پیر بھی کیسا تھا؟ ایسا والا تھا کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ رکھنا کولو، تاکہ سب سمجھیں کہ رس پی کے مرا ہے بھولو۔ ان میں کہا رس پی کے تو مننا چاہ رہا، ابے رس پی کے مت مر، قرآن پڑھ کے مر جا۔ رس پی کے کیوں مر رہا ہے؟ مر نہیں ہے تو نبی کی نعت پڑھ کے مر جا، اور زمانے سے کہہ کے چلا جا یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، بہت خوب۔ ارے مرنا ہے تو اس انداز میں مر جا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ یہ سبحان جہاں اللہ۔ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور سن
ہمیں فخر ہے آقا حسین تیرے نہیں آقا حسین ہمارے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے عزیزان ملت اسلامیہ صحابہ بھی بے مثال ہیں اہل بیت بھی بے مثال ہے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور اہل بیت یہ سفینے کشتی کی طرح ہیں الحمدللہ ہم سنی اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ جو ستارے ہدایت کے مانند ہیں ہم ان کو دیکھ کر کے اپنی کشتی چلاتے ہیں اس لیے کہ کشتی میں سفینے میں لائٹیں نہیں ہوتی رات میں جب ملا کشتی چلاتا ہے تو وہ ستاروں کی چال دیکھ دیکھ کے کشتی چلاتا ہے تو ہم جو ہیں اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہیں اور راستہ جو ہمیں دکھا رہے ہیں ہدایت کا وہ ابو بکر دکھا رہے ہیں سبحان اللہ عثمان غنی دکھا رہے ہیں مولا علی دکھا رہے ہیں طلحہ و زبیر دکھا رہے ہیں عبداللہ ابن عمر دکھا رہے ہیں عبداللہ ابن زبیر دکھا رہے ہیں حضرت امیر معاویہ دکھا رہے ہیں سبحان اللہ تمام کے تمام ستارے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مسئلہ اہل بیتی فیکم مسئلو سفینت نوح مرکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا آقا فرماتے خبردار میری اہل بیت تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے مرکبہا نجا جو میری اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا نجا وہ نجات پا گیا ومن تخلف عنہا اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا آپ کو حیرت ہوگی حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم نے ان کا گریبان پکڑ لیا جب نوح علیہ السلام کا گریبان پکڑا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو عاجز ہوں بدلہ نہیں لے سکتا مغلوب ہو گیا لیکن تو غالب ہے یا اللہ میرا بدلہ تو لے لے میں مغلوب ہوں تو غالب ہے رب تعالیٰ نے فرمایا بدلہ میں لیتا ہوں تم ایک کشتی بنا لو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی کہا جو تمہارے چاہنے والے ہیں ان سے کہہ دو اس میں سوار ہو جائیں سب کے سب اس کشتی میں آ کر کے بیٹھ گئے لیکن وہ کشتی نہیں چلتی تھی رب نے فرمایا نوح اس میں میرے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ کا نام لکھ لو جیسے ہی ہمارے نبی کا نام لکھا گیا تو کشتی رکتی نہیں تھی کشتی دوڑنے لگی گویا نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اگر کنارے پہ لگی ہے تو ہمارے آقا کے نام کی برکت سے کنارے پہ لگی ہے اس لیے میں کہتا ہوں اگر اپنی کشتیوں کو کنارے پہ لگانا چاہتے ہو تو میرے آقا سے سچی محبت کرو بے شک سبحان اللہ بہت خوب بے شک سبحان اللہ جب کشتی چلی حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا سگا بیٹا اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا ان کی بیوی اللہ کے عذاب میں پکڑی گئی اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے رب نے فرمایا انہو لیس من اہلک اے نوح پیغمبر یہ تمہارا بیٹا نہیں بیٹا تمہارا ہوتا تو کشتی میں بیٹھا ہوا ہوتا کیا مطلب پیغمبر کا بیٹا تھا لیکن غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے برباد ہو گیا کیا مطلب نوح علیہ السلام کی دھرم پتنی تھی نوح علیہ السلام کی اللہ اکبر بیوی تھی زوجہ تھی لیکن وہ ان کی مخالف تھی عزیزان ملت اسلامیہ وہ بھی لوگوں سے مل کر کے رہتی تھی آپ کے مخالفوں سے آپ کی پتنی بھی ڈوب گئی بیٹا بھی ڈوب گیا اس لیے کہا صحبت سوالے ترا سوالے کنت صحبت توالے ترا توالے کنت اگر کوئی قسم خدا کی کوئی آدمی ایسا جس کو آپ کو معلوم ہے یہ غلط ہے اس کے ساتھ مت بیٹھو اس لیے کہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے ایک دن تم بھی صحابہ کے مخالف بن جاؤ گے ایک دن تم بھی جو ہے نا اہل بیت کے مخالف بن جاؤ گے اس لیے اچھوں کے پاس بیٹھا کرو اپنے علماء کے پاس بیٹھا کرو میرے آقا فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زار
زارنی، جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو عالم دین سے نفرت کر کے دنیا سے جائے گا، امام حسن بصری فرماتے ہیں اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو قبر میں دفن کر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، جو عالموں کا دشمن ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، اس کا چہرہ اللہ کے گھر خانے کعبے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، صحابہ کرام سے پیار کرو۔ لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام، ارے ایسیوں میں تو سب ذکر حسین کرتے رہتے ہیں، پنکھوں کولروں کے سہارے سے ذکر حسین کرتے رہتے ہیں، لیکن فخر ہے ایسے حسینیوں پہ جو گرمی میں بھی ذکر حسین کر رہے ہیں، سبحان زور سے زور سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کے عشق کو دیکھ کر، ان کے عشق کی جولانی تپش کو دیکھ کر کے یہ موسم کی گرمی بھی شرما گئی۔ اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے کہہ دو یا حسین یا حسین۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، اے شخص تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے بہت ہے۔ ہر دشمن حسین کو، یہ والا محلہ بڑا خاموش بیٹھا ہے، ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہت۔ بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے بھی بہت خوب۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے یا حسن یا حسین کا نعرہ لگا دیا اس نے حق ادا کر دیا۔ عورتیں بے پردہ نکل گئی میلوں میں اور کہتی ہم نے تو غم حسین منا لیا، یہ تو بتا میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، یہ کون سا غم حسین ہے؟ پاؤڈر لگا کے، فیس پاؤڈر لگا کے، لپسٹک لگا کے، اور تم مصنوعی کربلا میں گول گپے کھاتی پھر رہی ہو، چھٹاکے اڑاتی پھر رہی ہو، یہ کون سا غم ہے؟ ہمیں تو معلوم ہے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو 8 دن تک ماں کھانا نہیں کھاتی، بہن پچھاڑے کھاتی ہے، بار بار غشی پڑتی ہے، بار بار بے ہوش ہوتی ہے۔ ایک میت گھر سے نکلی ہے تو باپ پریشان، ماں پریشان، بھائی پریشان، بہنیں پریشان، چچا تایا پریشان، رشتہ دار پریشان، قرابت دار پریشان۔ قسم خدا کی یہ کیسی دو رنگی پالیسی ہے کہ اپنے گھر میں موت ہو جائے تو غم کے اندر تم کھو جاتے ہو، اور ادھر امام حسین کا نام لے کر کے کہتے ہو غم منا رہے ہیں، اور پھر ڈھول بجا رہے ہو کہتے غم حسین منا رہے ہو۔ عورتوں کو بے پردہ تم بازاروں میں لے کر کے جا رہے ہو، کہتے ہو غم حسین منا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلونے دلا رہے ہو، کہتے ہو غم حسین منا رہے ہیں، اپنی جا کے اللہ اکبر میلوں میں تم موت کے کنویں دیکھ کر کے انجوائے کر رہے ہو، کالے جادو دیکھ کر کے انجوائے کر رہے ہو، ڈانس پارٹی دیکھ کر کے، لڑکیوں کا ناچ دیکھ کر کے تم انجوائے کر رہے ہو۔ یہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر غم حسین مناتے تو غم حسین کا طریقہ یہ نہیں تھا جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے۔ غم حسین کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم بھی قرآن پڑھتے، تمہاری بیٹی بھی قرآن پڑھتی، تمہاری بیوی بھی قرآن پڑھتی، تمہارا بیٹا بھی قرآن پڑھتا، تمہاری بیوی بھی روزہ رکھتی، تم بھی روزہ رکھتے، تمہارے بیٹے بھی روزہ رکھتے، تمہاری بیٹیاں بھی روزہ رکھتی۔ قسم خدا کی پورا دن روزہ ہوتا، فجر کی نماز بھی پڑھتے، ظہر بھی پڑھتے، عصر بھی پڑھتے۔ یار یہ دشمنی ہے یا محبت ہے؟ ادھر کربلا کے میدان میں امام حسین 72 زخم کھا کے، زخموں سے چور چور ہو کر کے، جب آپ کی پیشانی پہ تیر ٹکرایا،
امام حسین کا سر چکرایا، گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے، اور امام حسین نے تپتے ہوئے کربلا کے ریت پہ اپنی پیشانی کو رکھ دیا۔ امام حسین نے آخری اپنا سجدہ کر دیا۔ ادھر امام حسین ہیں زخموں سے چور چور ہو کر کے سجدہ قضا نہیں کر رہے ہیں، اور تو کیسا حسینی ہے کہ حسین کا نام لے رہا ہے۔ 10 محرم کو تو نماز نہیں پڑھتا، تیرے بچے نماز نہیں پڑھتے، کبھی چہرہ تو نے آئینے میں دیکھا ہے کہ نہ تو نبی کا ہے نہ نبی کے نواز حسین کا ہے۔ نبی نے تو یہ فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تیرے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو پیار سے نماز سکھا۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب تیرے بچے 10 برس کے ہو جائیں ضربَ یضرب کی گردان کر کے، مار مار کے، زجر و توبیخ کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کے انہیں نماز پڑھوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی فرما رہے 7 سال کے بچوں کو پیار سے نماز پڑھواؤ، لیکن جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اب نماز نہ پڑھے تو مار مار کے نماز پڑھواؤ۔ لیکن یہ حسینی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ میرا آقا حسین ہے کہ سر دے رہا ہے، سجدے میں سر کٹا رہا ہے، سر بھی دیا ہے تو حالت سجدہ میں دیا ہے، سر بھی دیا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے دیا ہے۔ نہ مسجد میں نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ آواز آئی یہ نبی کا نور عین ہے، وہ دیکھ لو یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقی حسین ہے۔ تو سجدہ کرنے تیار نہیں، تو سر جھکانے تیار نہیں، میرا آقا حسین سر کو سجدے سے اٹھانے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دنیا نے دیکھا تھا، لیکن سر کو سجدے سے اٹھاتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنے حضرت۔ سبحان علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں تھوڑا سا انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ یہ کیسی دو رنگی پالیسی ہے کہ غم حسین ڈھول بجا کر منا رہے ہو اور غم باپ اے قرآن خوانی کر کے مناتے ہو، باپ کی برسی مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلا کر کے مناتے ہو، محفل میلاد سجا کر کے مناتے ہو۔ لوگ کہتے حضرت چھوڑیے، اس سے دبدبا دبدبا۔ میں نے کہا دبدبا مسلمان کا کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور دبدبا رہے گا قیامت تک۔ دبدبا تھا، دبدبا ہے، دبدبا ارے زور سے بولو، رہے گا مسلمانوں، لیکن ایسا نہیں رہے گا ڈھول بجاتے رہو، ناچتے رہو، نمازیں چھوڑتے رہو، روزہ چھوڑتے رہو، نہ نماز پڑھ لو نہ قرآن پڑھو، دبدبا رہے گا، بے موت مار دیے جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ قسم خدا کی، دبدبا تمہارا تعزیے سے نہیں ہے، دبدبا تمہارا ڈھول تاشوں سے نہیں ہے۔ اگر دبدبا ہے تو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکانے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا ہے الوداع کا جمعہ پڑھنے ہیں، وہ بھی جاتا جو پورے سال نہیں جاتا، الوداع کا جمعہ وہ بھی پڑھتا جو رمضان شریف کا ایک روزہ بھی نہیں رکھتا۔ جو الوداع کا جمعہ ادا کرنے، رمضان شریف کے الوداع کا جمعہ ادا کرنے، یہ قوم اپنے گھروں سے، اپنے مکانوں سے، اپنے دکانوں سے، کارخانوں سے سر پہ ٹوپی سجا کر کے
مسلمان بن کر کے جب مسجدوں کی طرف نکلتی ہے قسم خدا کی ٹریفک جام ہو جاتے ہیں اور سب مسلمانوں کا دبدبا دیکھتے ہیں. سبحان اللہ کیا سب کو دبدبا نظر آتا ہے اس لیے کہ دبدبا اسی کا ہے جو اللہ رسول کا وفادار ہے اور جو اللہ رسول کا غدار ہے وہ صفحے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے وہ پیروں کے اندر روند دیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا اسلام کی مقدس بیٹی ہیں انہیں تو صنف نازک کہا گیا. ان کا دل بڑا نرم تھا ان کی آنکھوں میں پانی زیادہ رکھا گیا مرد کی آنکھوں میں پانی کم ہے ان کی آنکھوں میں پانی زیادہ تھا. لیکن 10 محرم کو یہ بھی اللہ اکبر میک اپ کر کے گھروں سے نکلتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم جو گھر سے نکلی ہو تمہیں تو مذہب اسلام نے گھر میں رکھا تھا تم جو گھر سے نکلی ہو اللہ اکبر کبیرہ مذہب اسلام کی شہزادیوں تم نے کربلا کی تاریخ کو نہیں پڑھا. کربلا سے دونوں میسج ملے کربلا سے سجدے کا بھی میسج ملا کربلا سے پردے حجاب اوڑھنے کا بھی میسج ملا. امام حسین نے سجدے کا پیغام دیا اور ان کی اللہ اکبر کبیرہ بہن ہمشیرہ سیدہ زینب نے پردے کا پیغام دیا. امام حسین نے آخری وقت میں سجدہ کیا نبی کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا. اور جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا تو امام عالی مقام اور ان کے گھر والوں کے سروں کو ان کے تنوں سے اتارا گیا. غازی عباس کا سر ان کے جسم سے الگ کیا گیا حضرت علی اصغر کا سر ان کے جسم پاک سے الگ کیا گیا علی اکبر کے سر کو کاٹا گیا. یہ یزیدی وحشی درندے جانور قسم خدا اگر کسی کی اللہ اکبر پیر کٹ جائے اور مسلمان اسے ویڈیو میں دیکھتا ہے تو فوراً موبائل کو بند کر دیتا ہے. وہ یہ بھی تاب نہیں رکھتا کہ کسی کا کٹا ہوا پیر اپنے موبائل کی اسکرین پہ دیکھ لے. مسلمان بڑا رحم دل ہے مسلمان کٹر پنتی نہیں ہے مسلمان کو اپنے دیش سے بھی محبت ہے مسلمانوں کو غریبوں سے محبت ہے. یہ مسلمان ہے قسم خدا کی جو خود تو بھوکا رہ جاتا ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو بھوکے نہیں رہنے دیتا. یہ مسلمان ہے اس کا پڑوسی اگر غیر مسلم کافر بھی ہے یہ اس کو بھی نہیں ستاتا یہ اس کا بھی خیال کرتا ہے یہ اس پہ بھی توجہ دیتا ہے. مسلمان رحم دل ہے مسلمان نرم دل ہے. اللہ اکبر کبیرہ آج تک مسلمانوں کی مسجدوں کو گرایا گیا جلایا گیا ان کے اللہ اکبر میناروں کو توڑا گیا لیکن کسی مسلمان نے کسی کی اللہ عبادت خانے کو نہیں توڑا نہ کوئی نقصان پہنچایا. اور مسلمان نہ تو کسی کی چمنڈا نہ کسی کے مندر کو عبادت خانے کو چرچ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کے پیغمبر نے فرمایا اے میری قوم اے میرے صحابہ اے میرے ماننے والوں کسی کی بھی عبادت گاہ کو نہ توڑو کسی کی بھی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچاؤ. اس نے کہہ دیا مسلمان سخت دل ہے مسلمان بڑا رحم دل ہے مسلمان بڑا نرم دل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ لیکن وہ کتنے بدبخت تھے وہ کتنے شقی القلب تھے وہ کتنے بڑے بے رحم تھے یزیدی بے غیرت بے شرم کہ پہلے تو شہید کیا شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو گھوڑوں سے روندا گیا ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پھاڑا گیا اور جب سب کو شہید کر دیا گیا تو پھر سب کے سروں کو ان کے جسموں سے کاٹا گیا اور سر کاٹنے کے بعد نیزوں پہ چڑھایا گیا نیزوں پہ بلند کیا گیا. قسم خدا جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کے جب یہ ظالم لے کر کے چلتے ہیں اس سے پہلے مورخین نے لکھا ہے سیدہ زینب کی چادر کو کھینچ لیا اور مستورات کی چادروں کو کھینچ لیا. سیدہ زینب رضی اللہ
تعالی عنہا نے تمام خواتین سے مخاطب ہو کر کے خطاب کیا، فرماتی ہے امام حسین کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اے خواتین اسلام تمہارے سروں سے چادروں کو کھینچ لیا گیا، اے خواتین اسلام، اے مستورات، اگر تمہارے دوپٹے، تمہاری اوڑھنییں، تمہاری چادروں کو کھینچ لیا گیا ہے تو پریشان مت ہونا، اپنے بالوں کو کھول کے اپنے چہروں اپنے فیس پہ ڈال لو تاکہ کوئی بے غیرت، کوئی کوفی لایوفی تمہارے چہروں کو دیکھ نہ سکے۔ بے پردہ ہونا تو بڑی بات ہے، بے پردگی کا شائبہ تک نہ ہو سکے۔ یہ سیدہ زینب ہے، جب چادر کھینچ لی گئی تو بالوں سے پردہ کر رہی ہے۔ نبی کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی ہے تو لہجے میں علی کے زینب نے کسی حال میں پردہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے بھی حضرت، بہت خوب، سبحان اللہ۔ داستان کرب و بلا صرف واقعہ تک محدود نہ رکھو، بلکہ زندگی گزارنے کے نکات حاصل کرو کربلا سے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی کربلا سے درس عبرت حاصل کریں، ہمارے نوجوانوں کو بھی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں حضرات جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور یزیدیوں کی طرف چلتے ہیں تو آپ کی بہن زینب نے انکار کر دیا، آپ کی ازواج نے انکار کر دیا، 7 سال کی آپ کی شہزادی سکینہ نے انکار کر دیا، آپ کے بیمار بیٹے زین العابدین جن کا نام تھا علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہاتھ میں خنجر لے کر کے کھڑے ہو گئے، فرمایا امام حسین نے بیٹے تم بیمار ہو، تمہیں میں اجازت نہیں دے سکتا، اے زین العابدین تم سے تو میری نسل چلے گی، حسینی سادات تمہیں سے آگے بڑھیں گے، اے زین العابدین تم صبر سے کام لینا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو تسلی تشفی دی مٹا دیا، سیدہ زینب نے انکار کیا، آپ کی ازواج نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ امام عالی مقام نے کچھ اس طرح کہا، میرے غم گسارو، میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دین کی عظمت بچانا ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، حسین کی غیرت ایمان جاتی ہے۔ امام عالی مقام دشمنوں کے مقابلے میں پہنچے، آپ نے فرمایا حل میں مبارز ہے کوئی حسین سے مقابلے کے لیے؟ تمیم ابن قحطبہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، شیر کی طرح دہاڑتا ہوا، تلوار اٹھا کے حملہ کرنا ہی چاہتا تھا۔ امام عالی مقام نے حضرات ذوالفقار حیدری سے ایسا چچا تلا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو کر کے بول گیند کی طرح دور جا گرا۔ اس کے بعد یزید ابتغی آیا، اس کو بھی اللہ اکبر آپ نے واصل جہنم کر دیا۔ بدر بن سہیل یمنی اس کا بڑا بیٹا، باپ بیٹوں کو بھی آپ نے تہے تیغ کر ڈالا، واصل جہنم کر ڈالا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک ایک ساتھ کئی سو تیر برسنے لگے، تیر آپس میں ٹکرانے لگے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پہ اللہ اکبر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن شیر خدا کا شیر ذوالفقار حیدری سے ایسے وار کرتا ہے، ثابت کر دیا حسین ابن علی نے کہ میری رگوں میں اللہ اکبر کبیرہ
حیدری خون ہے میری رگوں میں، فاطمی دودھ ہے اور فاطمی دودھ کا اثر دیکھ لو، حیدری خون کا اثر دیکھ لو، زخموں سے چور چور ہے حسین، پھر بھی زلف آرے حیدری سے ایسے وار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یزیدیوں کی گردنیں کچھ اس طرح ان کے جسموں سے اترتی جا رہی ہیں، کٹتی جا رہی ہیں، جیسے گاجر اور مولیاں کٹتی چلی جاتی ہیں۔ امام علی مقام کے اوپر ایک ایک ساتھ کئی سو تیر آنے لگے۔ یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شہسوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا۔ ایک بات بتانا حسینی ہو، حسین پاک کی محفل سجانے والوں، جب ایک ایک ساتھ میں کئی سو تیر ایک ایک ساتھ آئیں گے تو اللہ اکبر جسم کے اوپر جو پوشاک ہوگی وہ پھٹے گی یا نہیں پھٹے گی؟ وہ تیروں سے پھٹ جائے گی۔ اور جب لباس کو پھاڑتے ہوئے وہ تیر بولو کہاں جا کر کے ٹکرائیں گے؟ جسم سے جا کر کے ٹکرائیں گے، پھر جسم بھی کٹ جائے گا۔ شاعر نے اسی کی منظر کشی کی ہے، جب کئی سو تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، حسین کے کپڑوں کو پھاڑ گئے، حسین کے لخت لخت کو کاٹتے چلے جا رہے تھے، لیکن وہ حسین تھے۔ یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شہسوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم ناصرین چھٹا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ آواز آئی یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بن یقی حسین ہے، وہ گل نثار فاطمہ خاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، حسین ابن علی کی پیشانی سے ٹکرایا، امام علی مقام کا سر چکرا گیا۔ یہی پر رک کر کے میں کہنا چاہتا ہوں، او یزیدی ہو، او بدبخت ہو، تم نے کچھ بھی خیال نہ کیا، اس پیشانی پہ تم نے تیر مارا جس پیشانی کو میرے آقا علیہ السلام نے چند بار نہیں بلکہ بار بار چوما ہے، جس پتھر حجر اسود کو میرے نبی نے چند بار چوما۔ قیامت تک جتنے حاجی حج کرنے جائیں گے، معتمر عمرہ کرنے جائیں گے، قسم خدا کی حجر اسود کو چومتے رہیں گے، استعلام کرتے رہیں گے۔ اور حجر اسود کو حاجی معتمر اس لیے چومتے ہیں کہ اس پتھر کو میرے نبی نے چند بار چوما تھا، جس پتھر کو مصطفیٰ جان رحمت نے، شمع بزم ہدایت نے، نوشہ بزم جنت نے چند بار چوما تھا۔ آج مسلمان اسے چوم رہے ہیں۔ یزیدیو، کوفی لایوفیو، میرے آقا حسین کی پیشانی کو مدینے کے تاجدار نے ایک مرتبہ نہیں، چند بار نہیں بلکہ بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا۔ بتاؤ جب تم نے تیر مارا ہوگا تو مدینے والے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ میرے آقا حسین کی پیشانی پہ تھی، آقا حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ اترتے ہیں، آخری سجدہ کرتے ہیں، حسین کا سر کاٹا گیا۔ جس وقت حسین سجدے میں تھے اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی، نظر آتش کیا گیا۔ خیمے چلانے کے بعد اللہ اکبر سید ساتھیوں کو قیدی بنا کر کے حسین کا بیٹا جو بیمار تھا، بیمار بیٹے سید زین العابدین حضرت علی اوسط امام زین العابدین امام سجاد جو بستر عدالت پہ تھے، ظالم یزیدی اتنے ڈر رہے تھے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ لے کر کے پہنچے، سب نے دیکھا تھا کہ حضرت سیدہ زینب نے وہ بلبلہ انگیز خطاب کیا تھا کہ عبید اللہ اور اس کی سپاہیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ بہت خوب، کیا کہنے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے بے حضرت، بہت خوب۔ میرے آقا حسین نے یہ کہا تھا، بہن زینب تمہیں صبر سے کام لینا ہے، بیٹے زین العابدین تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے بھی صبر سے کام لے کے دکھایا، اور امام زین العابدین نے بھی زمانے کو صبر کر کے دکھایا۔ امام زین العابدین جب کربلا میں گئے تھے تو آپ کی داڑھی بھی ہلکی تھی، وہ کالی تھی۔ جب کربلا سے واپس مدینہ شریف پہنچے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک بی بی نکل کے آئی قافلے کو دیکھنے کے لیے۔
وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے زین العابدین کو دیکھا تو پردہ کر لیا. جب پردہ کیا تو زین العابدین نے کہا دادی پوتوں سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا انت زین العابدین، کیا تم زین العابدین ہو؟ کیا تم علی اوسط ہو؟ تمہاری داڑھی تو سفید ہو گئی. تو زین العابدین نے کہا تھا دادی اگر زین العابدین کی جگہ تم ہوتی، وہ منظر تم دیکھتی جو میں نے دیکھا ہے کربلا میں، تو میں تو کھڑا ہوں، تم اس جگہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی. تم یہاں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا زین العابدین نے اپنے بھائی کو بھوکا اور پیاس سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. العطش العطش کی صدائیں لگاتے دیکھا تھا. پھر آپ نے ارادہ کر لیا تھا جب تک میں حیات رہوں گا کسی کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا. زین العابدین کی یہ زندگی تھی، رات کو چھپ چھپ کے چہرے پہ نقاب ڈال کے غریبوں کی یہاں راشن کی کیٹیں رکھ کر کے آتے تھے. اللہ اکبر، دال چاول رکھ کر کے آتے تھے. کسی نے کہا تھا اے زین العابدین تم جب کسی غریب کی مدد کرتے ہو دن میں نہیں کرتے رات میں کرتے ہو، پھر وجہ دوسری یہ ہے کہ چہرہ ڈھانپ کر کے کرتے ہو. زین العابدین فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا دن سے افضل رات ہے، اس لیے کہ دن میں دکھاوا آ جاتا ہے، رات میں دکھاوا بہت کم آتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے میں کسی کو دکھانے کے لیے کسی کی مدد نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں عرش کے مالک کو منانے کے لیے غریبوں کی مدد کرتا ہوں. یاد رکھو میرا چہرہ چھپ جاتا ہے، وہ عرش کا مالک جس طرح چہرہ چھپا ہوا دیکھتا ہے، اللہ اکبر پردوں کے اندر بھی وہ چہرہ دیکھ لیتا ہے. قسم خدا جب امام سید زین العابدین کا وصال ہو گیا تھا اور ان غریبوں کے گھروں میں جب اناج نہیں پہنچا، راشن نہیں پہنچا، تو اس کے بعد راز فاش ہوا. وہ سب کے سب آگے رو کر کے کہہ رہے تھے زین العابدین تم سے ہمارے گھر کا چولہا جل رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، یہ امام زین العابدین ہیں. آپ کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ عقل مندوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ دنیا درد مندوں سے خالی ہے. آپ اگر کسی سے پوچھنے لگو کہ غریبوں کی مدد کرنا چاہیے تو لیکچر دینے شروع کر دے گا، اللہ اکبر بہت لمبا بیان کر دے گا، طول دے دے گا اپنے بیان کو، ایک لمبی سپیچ دے کر کے چلا جائے گا. لیکن تم مجھ سے کہو او اللہ اکبر کبیرہ، غربت پہ تقریر کرنے والے، غریبوں کی مدد ہیلپ کی باتیں بتانے والے، تو بھی ذرا غریبوں کی مدد کر دے. جانتے وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا میرا حساب نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ عقل مند یہاں بہت ہیں، عقل مندوں کی کمی نہیں. بجائے اللہ اکبر بس اگر عقل مندوں کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو درد مندوں کی ہے. اگر درد مند پائے جانے لگے تو کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہے گا، کوئی رشتہ دار غریب نہیں رہے گا، کوئی باپ پریشان نہیں رہے گا. آج یہ قوم مسلم ہے جو حسین کے نام کا پرچم بلند کرتی ہے، جو امام حسین کا نعرہ بھی لگاتی ہے، امام حسین کے نام پہ سبیلے لگاتی ہے، ان کے نام پہ لنگر بھی کھلاتی ہے. میں اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں سچے حسینی ہو، تم نے کردار حسینی دیکھا نہیں دیکھا؟ تم نے حسین کے لائف کو پڑھا نہیں پڑھا؟ آؤ میں تمہیں ایک آئینہ دکھاتا ہوا چلو. امام حسین کو اپنے والد ماجد حضرت علی سے اتنی محبت تھی. امام حسین کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کے نام حسین نے ان کے دادا کے نام پہ اپنے بابا علی مرتضیٰ کے نام پہ رکھے تھے. بڑے کا نام بھی علی رکھا، منجلے بیٹے کا نام بھی علی رکھا، چھوٹے بیٹے کا نام بھی علی رکھا. یہ حضرت مولانا ناظم صاحب قبلہ، حضرت مولانا اختر صاحب قبلہ، قاری محمد ریحان صاحب قبلہ، یہ علماء یہاں جلوہ گر ہے. ان سے پوچھو علی اکبر، علی کے ساتھ اکبر لگایا گیا، علی اوسط، علی کے ساتھ اوسط لگایا گیا، علی اصغر، علی کے ساتھ اصغر لگایا گیا. اوسط، اصغر، اکبر یہ کوئی مستقل نام نہیں ہے، یہ تو پہچان کرنے کے
کے لیے, یہ تو شناخت کرنے کے لیے, یہ تو امتیاز پیدا کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے کہ علی اکبر, یہ جو والا حسین کا یہ جو علی بیٹا ہے یہ بڑا والا ہے. اکبر بتا رہا ہے علی اکبر بڑے ہیں, علی اوسط زین العابدین کا نام ہے, اوسط بتا رہا ہے یہ جو علی کا بیٹا حسین کا بیٹا علی ہے یہ منجھلا بیٹا ہے. علی اصغر بتا رہا ہے یہ جو علی ہے یہ جو اصغر ہے یہ سب سے چھوٹا بیٹا. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ غوثیت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. آج بتاؤ کتنے ایسے ہیں جو اپنے باپ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں؟ اگر رکھنے بھی لگا تو وہ ہوم منسٹر نہ رکھنے دیں گی. تمہارے ہی ابا کیا للہ کا نانا نہ کے نانا کے نام پر رکھ لو, ہوڑ کرے گی, ہوڑ کمپٹیشن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں رکھنے دے گی. اگر کوئی پیار کرے گا ماں باپ سے یہ کرنے نہیں دے گی. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا توجہ کے ساتھ سننا, سرکار امام عالی مقام نے اپنے بچوں کے نام اس کے نام پہ رکھے, اور جب رکھے تو بولو محبت ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو, زور سے. ارے محبت ہے تبھی تو رکھے ہے, محبت نہ ہوتی تو رکھتے. اچھا ہم لوگوں کو جب ماں باپ سے نفرت ہوتی ہے تو ماں باپ کو سلام کرتے ہیں, ماں باپ کو پیسے دیتے ہیں, ماں باپ کو پناہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا. بولے میرے ہی ابا کیا ابا تیرے نا کیا, تو بھی تو کھلا. اماں میری ہے کہ اماں تیرے نا کیا. جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو آپس میں لڑ لے, اماں میری ہے اماں میری ہے. لیکن جب ماں بوڑھی ہو گئی یہ جوان ہو گئے کہہ رہے ہیں اماں تیری ہے, اماں میری, اماں تیری ہے, اماں تیری ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, پہلے لڑتے تھے اماں میری ہے, اور اب پیچھا کٹا رہے ہیں کہ اماں تیری ہے, اماں تیری ہے. لیکن وہ بھی کیا ماں کی محبت تھی کہ وہ ماں جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا, اپنے ہاتھوں سے گرم گرم تازہ کھانے کھلا دیے, کبھی تھک کے نہیں بیٹھی. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے, ممتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں, امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کہتے ہیں میں اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا تھا, اپنی والدہ کو اتنی رسپیکٹ کرتا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ کبھی زندگی میں ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا. یہ ادب تھا, یہ احترام تھا. اور آج ہمارے نزدیک ماں باپ کا احترام کچھ بھی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ میں کہنا چاہتا ہوں جب تک ماں باپ کا احترام نہیں کرو گے تو حسینی محفلوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. جب تک ماں باپ کو نہیں کھلاؤ گے, جب تک ماں باپ کا احترام نہیں کرو گے, قسم خدا کی تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی. اس لیے کہ حسین کے نانا کہتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. حضور فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد. باپ کی رضا میں عرش کے مالک کی رضا ہے, باپ کی ناراضگی میں عرش کے مالک کی ناراضگی ہے. یعنی جس سے باپ راضی ہے اس سے اس کا پروردگار راضی ہے, اور جس کا باپ ناراض ہے اس سے اس کا پروردگار بھی ناراض ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ اکبر, اپنے باپ کو سہارا دیا کرو, اپنے باپ کو محبت کیا کرو, اپنے باپ کے ہاتھ چوما کرو. آج سنی مسلمان پیرا مریدی کے چکر میں جھگڑا کر رہے ہیں, پیرا مریدی کے چکر میں پارٹی بندی کیے ہوئے ہیں. پیر کی خدمت کرنے والوں, اگر کوئی سب سے بڑا پیر ہے تو وہ تمہارا باپ ہے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے پیر کا چہرہ دیکھا یا نہیں دیکھا, پیر کی چوٹیوں کو اٹھایا یا نہیں اٹھایا, پیر کو لفافہ دیا یا نہیں دیا. لیکن پوچھا جائے گا تم نے اپنے باپ کو کھانا کھلایا تھا یا نہیں کھلایا, تم نے اپنے باپ کو کپڑا دیا تھا یا نہیں دیا تھا, تم نے اپنے باپ کی خدمت کی تھی یا نہیں کی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں قسم خدا کی پیروں کی خدمت تم پہ فرض نہیں ہے, اگر خدمت فرض ہے تو تم پہ تمہارے باپ کی خدمت فرض ہے. ارے
پیر کے چہرے دیکھنے میں وہ ثواب نہیں ہے جو باپ کا چہرہ دیکھنے میں ثواب ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے سویرے سویرے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا اسے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. جس نے ماں کا چہرہ دیکھا اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. بتاؤ یہ ماں باپ ہیں ان کے چہرے میں حج کا ثواب ہے کہ کسی پیر کے چہرے دیکھنے میں بھی حج کا ثواب ہے؟ پیروں کی اس لیے خدمت کرتے ہو یہ تمہیں دعائیں دیتے ہیں اور یاد رکھنا پیر فقیروں کی دعائیں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے قسم خدا. لیکن یہ ماں باپ ایسی شان رکھتے ہیں ایسی عظمت رکھتے ہیں. باپ جب ہاتھ اٹھاتا ہے یہ کوئی اور نہیں میرے آقا کہہ رہے ہیں مدینے والے کہہ رہے ہیں ایک مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. جس طرح مظلوم اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی اسی طرح باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کے بیٹے کے حق میں بھی رد نہیں ہوتے قبول ہو جاتے ہیں. ارے پیر کی دعا قبول ہو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے لیکن باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اس میں میرے آقا کا فرمان ذیشان ہے. اور یاد رکھنا باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں اولاد کے حق میں پہلے قبول ہو جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں حسینی لنگر کا اہتمام کرنے والوں حسینی سبیلیں سجانے والوں میری آواز متاثر ہے گلا لگا ہوا ہے اس لیے کہ متواتر پروگرام ہو رہے ہیں رات دن الحمدللہ حسین کی محفل بیان حسین کا ذکر میں کر رہا ہوں لیکن حسینیوں جہاں جاتا ہوں یہی پیغام دیتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ پبانگے دہل کہہ کر کے جاتا ہوں کہ اگر تم خیر چاہتے ہو بھلائی چاہتے ہو تو اپنے باپ کے ہاتھ چومو ماں کے قدم چومو سلام کر کے گھر سے نکلو. جو بیٹا ماں باپ کو سلام کر کے ماں باپ کی رسپیکٹ کر کے ماں باپ کی دست بوسی کر کے ہاتھ پاؤں چوم کے گھر سے نکلتا ہے وہ ناکام ہو کے واپس نہیں لوٹتا کامیاب ہو کر کے واپس منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ. نعرے تکبیر نہیں نعرہ مجمع سے لگنا چاہیے اگر کوئی ماں باپ کو وفادار بیٹھا ہو لگاؤ کوئی ایسا نوجوان نعرہ مجمع سے لگاؤ ہے کوئی ایسا دیوانہ اٹھ کر کھڑے ہو کے لگاؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ. تم تو یار بات خراب کرانے پھرتے ہو بات خراب کرانے کے چکر میں نے انہیں روک دیا یہ تو یہ ماشاءاللہ نے ہماری بات رکھ لی. کیا نام ہے آپ کا؟ ابرار بھائی ماشاءاللہ نیک بخت کے معنی آتے ہیں ابرار کے سمجھ رہے ہیں واقعی اچھے آدمی ہیں نیک بخت ہیں. اور جو لوگ ان کے نعرے کے ساتھ اپنی آواز کو ملائے ہیں وہ بھی سب کے سب سچے حسینی اللہ پاک انہیں سچا حسینی بنا دے بے شک آمین. حسینی اور نمازوں کو مت چھوڑنا نمازوں کی پابندی کرنا سمجھ رہے ہیں آقا حسین نے سر سجدے میں کٹا دی. کل میں سیکری شریف کے قریب میں تقریر کر کے آیا قسم خدا کی آنکھوں سے آنسو نکل لگے تھے کہ یار کہ جس حسین نے سر سجدے میں کٹوایا اللہ اکبر کبیرہ ان کے چاہنے والے ان کے نانا کے امتی نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں. اللہ اکبر اگر لنگر کا انتظام کر دو بریانی کا انتظام کر دو کھچڑے کا انتظام کر دو کچھ لوگ تو جیب کے اندر چمچ کو نیبو رکھ کے چلتے ہیں محرم کے مہینے میں پتہ نہیں کہاں مل جائے پتہ نہیں کہاں مل جائے پتہ نہیں کہاں مل جائے جہاں دیکھا وہیں بیٹھ گئے. لنگر کھانے کا نام حسینیت نہیں ہے بریانی کھانے کا نام حسینیت نہیں ہے. سچا حسینی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے. لنگر میں دیکھو اتنے ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ہٹتے ہی نہیں ہیں ایسا ہے جیسے کئی مہینوں سے فاقہ کر کے بیٹھا ہے
لڑ جاتا ہے تو انہیں غصے چلا لیتا ہے، جھگڑے تک ہو جاتے ہیں، بغیر کھائے ہٹتا نہیں ہے، یہ حسینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے قسم کھا کے بیٹھ جاتا ہے، لنگر کھاؤں گا لیکن جمعے سے پہلے نماز نہیں پڑھوں گا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، سچا حسینی وہی ہے جو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرتا ہے۔ جس طرح لنگر میں تم محفلوں کو پر کر دیتے ہو اسی طرح مسجدوں کو تم پر کر دو۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دن کب آئیں گے، اچھے دن کب آئیں گے؟ جب ہمارے پرائم منسٹر اپنا پرانا کیا ہوا وعدہ 2014 کا 15 لاکھ روپے فی کھاتے میں بھیجیں گے تب اچھے دن آئیں گے، میں کہوں گا نہیں، اچھے دن اس وقت آئیں گے مسلمانوں جس دن ہم اپنی مسجدوں کو بھرنا شروع کر دیں گے، اس دن ہمارے اچھے دن آ جائیں گے۔ جس طرح جمعے کے دن ہم مسجدوں کو پر کرتے ہیں اسی دن اگر ہم خدا کی قسم اسی طرح اگر ہم فجر میں بھی جمعوں کی طرح اپنی مسجدوں کو بھرنے لگے تو ہمارے اچھے دن آ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں حالات، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں سب پوسیبل ہے، تو اپنے آپ کو بدل دے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ نیازیں بھی کرو، نمازیں پہلے پڑھو، فاتحہ بھی کراؤ، نمازیں پہلے پڑھو، قرآن خوانیاں بھی کراؤ، نمازوں کی پابندی پہلے کرو۔ آؤ آؤ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز پہلے ہے نیاز بعد میں ہے۔ آپ کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفنایا نہ جائے، ذرا سوچو تو صحیح۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرضہ نہ دو، جو اللہ کا قرضہ واپس نہیں کر رہا ہے تمہارا قرضہ کیسے لوٹ آئے گا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی مسجدوں کو پر کرنا شروع کر دو، پیروں فقیروں کے چکر سے باہر آؤ، اپنے ماں باپ کے پیر دبانا شروع کر دو، ماں کی خدمت کرنا شروع کر دو، اور یہ بھی دل پہ لکھ کر کے لے کر کے چلے جاؤ کوئی پیر تمہارے لیے، قسم خدا کی سب سے بڑے پیر اگر کوئی ہے تو غوث اعظم ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کے اگر تم غوث اعظم کے در سے بھی فیض اکتساب کرنا چاہو گے تو غوث پاک کے دربار سے بھی تمہیں فیضان نہیں مل سکتا۔ تو مجھے بتاؤ ان 2 نمبری ڈبے والوں سے تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ 2 نمبری پیر تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ ماں باپ کا نافرمان تو غوث اعظم کی بارگاہ سے بھی فیضان نہیں پا سکتا۔ میں تو تم سے کہتا ہوں اور جگہ جگہ کہتا ہوں، میرے جملے کو دل کی تختی ہے، آب زرش ہے، سنہری لفظوں میں لکھ کر کے لے کر کے چلے جانا۔ اور شارق بھائی آپ بھی اپنے چینل کے مادھیم سے جہاں تک پیغام جائے پہنچانے کی کوشش کرنا۔ سنو میں کہتا ہوں ان پیر فقیروں سے بڑا اگر کوئی تمہارے لیے ہے تو وہ تمہاری ماں ہے۔ جس دن تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، وہ میری ماں ہے میرے لیے سب سے بڑی۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ایک بات بتاؤ، یہ ہمارے بھائی محنت کر رہے ہیں بیچارے، وہ الگ بات دیر میں اٹھ کر ہاتھ ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ جس طرح تم مجھے رسپون دے رہے ہو، نواز رہے ہو، سبحان اللہ، نوٹوں سے بھی ہوٹوں سے بھی مجھے اچھا لگ رہا، اور میں آپ کی بس 1 گھنٹہ کے لیے خدمت کرنے آیا ہوں، اور یہ آپ کی مسجد کے امام 24 گھنٹے آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ جس طرح آپ ہمیں دے رہے ہو جمعے کے دن، ان سے بھی تم مسافہ کر سکتے ہو، بولو بے شک، سبحان اللہ۔ ارے یار بیمار ہو
تو رشتہ دار بعد میں آتے دیکھنے، یہ پہلے دعائیں کرنا شروع کر دیتے بے شک تو یار ان کو بھی خوش رکھو. یہ لے کر کے بچے کی پیدائش سے لے کر کے قبر تک ساتھ دیتے ہیں. بچہ پیدا ہو اذان پڑھنے آتے کہ نہیں آتے؟ جب وہ پڑھنے لگتا ہے تو اسے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھاتے ہیں. یہ جو مناظرے کا چیلنج کر کے گیا ہے، اس سے یہ کہہ دیو کہ مناظرے اور مجادلہ، مناظرہ مجادلہ ان دونوں میں فرق بتا. اور مناظرہ فعل ہے، اسم ہے، صیغہ ہے، کون سا صیغہ ہے یہ بھی بتا. اور مناظرہ کس کے وزن پہ یہ بھی بتا. اور مناظر کس سے نکلا ہے یہ بتا. کبھی یہ کہتا ہے مناظر اس کا لڑکا ناصر کا پدھانوں میں ہے. یار شرم آنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. مناظرے کو ایسے ہی سمجھ رہے ہو؟ لو سن لو، یہ تو نہ بتا پائے گا، میں بتا دوں. مناظرہ کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا. مناظرہ کہتے ہیں دوسرے کی بات کو استدلال کے ذریعے، دوسرے کی بات پر اپنی بات کو ثابت کرنا، دلیل کے ذریعے، دلائل کے ذریعے. براہین اسے تو یہ بھی پتہ نہ ہوگا براہین کس کی جمع ہے، دلائل کس کی جمع. دلائل جمع مکسر ہے بہت خوب، یا جمع سالم ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا. منہ اٹھاتے ہیں اور مناظروں کے چیلنج کر کے بھاگ جاتے ہیں. اور ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان ویڈیو دیکھتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سلامت رکھے ان نوجوانوں کو، یہ کنفیوز ہونے والے نہیں ہیں. یہ ٹنا ٹن ٹی پی ہے، سنی حسینی ہے، یہ رضوی ہے، تاج الشریعہ والے ہیں. سبحان اللہ. میرے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، مسیح کا نشاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے میہن، ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی، مسیح صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سباب و چلے باغ پھلے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ میرے اشعار سنا دینا جو اعلیٰ حضرت کے قلم سے لکھے ہیں. قسم خدا پاپ تبھی پانی ہو جاؤ. زور سے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اس سے پوچھنا خور کسے کہتے ہیں؟ خور تو یہ کہے گا بیل کا خور، خود بھی بیل ہے نا تو بیل کے خور کو کہے گا. اسے تو یہ بھی پتہ نہ ہوگا. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. خور اعلیٰ حضرت نے خورشید کا مخفف کیا ہے وزن شیری کی وجہ سے کہ شیر کا وزن سلامت رہے. خورشید کے معنی آتے ہیں سورج کے. اعلیٰ حضرت فرماتے میرے نبی نے اشارہ کیا تھا رجت شمس ہوا یعنی ڈوبا ہوا سورج، خورشید پھیر دیا تھا. اشارے سے چاند چیر دیا، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. چھپے ہوئے خور یعنی خورشید سورج کو اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تابو تابا تمہارے لیے، سبابو چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. کیا کہنے، بہت خوب. ہمارے یہاں بھی آ گیا ایک، وہی کر رہا تھا شروع میں بات میں. ہم نے دیکھا دیکھو یار کتنے پانی میں آئی، دیکھو تو صحیح ہے. ایسے ہی سوشل میڈیا پہ بکواس کر رہا. ہم بولے بھائی مناظرات میں کریو، پہلے آیت الکرسی سنا دو. کرسی پہ بہت بیٹھا اور کرسی پہ تو بیٹھتے بھی نا صوفہ مانگا آگے. آیت الکرسی یاد نہ نکلی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیر بنا پھر یا پیر. جسے یار آیت الکرسی یاد نہ ہو وہ پیر ہوگا؟ بولو. یہ حالات ہیں ان لوگوں کے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. بہت ہم تو برباد ہیں، تمہیں بھی برباد کر کے چھوڑیں گے.
اور صحابہ کرام کی شان میں بکواس کریں گے، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جائیں گے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جس حسین کا سہارا لے کر کے امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہو، وہی حسین قیامت کے دن آگ کے شوٹے ماریں گے، بے شک وہی حسین ماریں گے۔ بے شک۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ اچھا تھکے تو نہیں ہو؟ بولے اسی کے بارے میں سنو گے؟ بے شک بولیں حضرت۔ یار یہ ایک چیز بتاؤں میں تمہیں، انہیں بھاؤ مت دے کرو، انہیں بھاؤ مت دو، انہیں بھاؤ مت دو جو ماحول بگاڑ لیں۔ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یاد کرا جائے۔ کچھ لوگ پاپولر اور مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ الگ بات ہے، چاہے بدنام ہو کر گالی سن کے ہو، انہیں بھوت سوار ہے کہ مشہور ہو جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، انہیں بھاؤ مت دو، سمجھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے اچھوں کا علاج ہوا، یہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام علی مقام کو شہید کروایا۔ عمر ابن سعد جب حسین اور حسین کے ساتھی رفاقہ کے سر لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے، گورنر ہاؤس میں پیش ہوئے، عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری۔ زمانے نے کروٹ لی، پورے 6 سال بیتے، 6 سال مکمل ہوئے کہ عبید اللہ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، عبید اللہ کا سر کاٹا گیا، اور سر کاٹنے کے بعد مختار ثقفی کے پاس بھیجا گیا، اسی جگہ بھیجا گیا جہاں پہ حسین کا سر تھا، اسی دارالعمارت میں بھیجا گیا، اسی گورنر ہاؤس میں بھیجا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مختار ثقفی کے سامنے جب سر رکھا گیا تو اچانک ایک سانپ آیا، کالا چتکبرا سانپ تھا، اور وہ سانپ آنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کی کھوپڑی میں گھس جاتا ہے، اور گھسنے کے بعد کبھی کان کے ذریعے نکل کے باہر آتا ہے، کبھی ناک کے نتنوں کے ذریعے نکل کر کے باہر آتا ہے۔ لوگ بھاگنے لگے، خوف کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے کہا گیا اپنے انجام سے ڈرو، قسم خدا کی اپنے انجام سے ڈرو۔ 6 سال کے بعد اتنی ذلت و رسوائی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد دنیا سے گیا، اور وہ یزید پلید جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے ہولی کھیلی، آپ کہو گے وہ تو کربلا گیا نہیں تھا، تو سن لو یزید کے کربلا نہ جانے کی وجہ بھی بتلا دو۔ کسی نے کہا تھا صبر سے، عزم سے، احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے شام سے کربلا نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ یزید بدبخت جس نے 700 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، جس نے 10,000 مسلمانوں کو حسین کی شہادت کے بعد قتل کروایا، جس نے مدینہ شریف کی پاکیزہ عورتوں کی بے حرمتی کر لی، جس نے مسجد نبوی کے ستون سے اپنے گھوڑے بنوائے، گھوڑوں کے پیشاب اور لید مسجد نبوی شریف میں ہوتی رہی۔ آج اسی کی اولادیں، اس یزید پلید کی اولاد، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا
پہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے دوبارہ اسے آنے کا موقع نہیں ملا کرتا۔ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں۔ خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ گنبد خضرا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ اگر تم نے نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کر دیا، تمہاری زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا روزہ، وہ گنبد خضرا کہ جہاں پہ فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے آتے ہیں۔ قسم خدا کی، ابھی کچھ دن پہلے سعودی حکمران مرسیڈیز گاڑیوں سے اس حدود میں مدینے کے حرم شریف میں داخل ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا، کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ یزید کی فوج نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے تھے، لیکن جب آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی آج کے ان یزیدیوں کی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب آج کے یہ بدبخت اپنی شان دکھانے کے لیے عزیزان ملت اسلامیہ اپنا روب دبدبہ دکھانے کے لیے وہ لوگ گاڑیوں سے حضور کے روزے پہ آئے۔ مجھے بتاؤ وہ گاڑیاں، اللہ اکبر، مدینے کے حرم میں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلی مرتبہ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم، جو اس وقت بھی وزیر اعظم ہیں، اس وقت جو اسمرتی ایرانی جو منتری تھی حضرات گرامی، وہ مدینہ شریف میں داخل ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی بھی غیر ایمان والا وہاں داخل نہیں ہوگا، لیکن ان بدبختوں نے اللہ اکبر ان کو وہاں مطلب انٹری دی تھی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، جب آپ نے یہ دیکھ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا یزیدی فوج نے گھوڑے باندھے تھے، لیکن آج جب تم نے کاریں دیکھے ہوں گے تو تم سمجھ گئے ہوگے کہ کوئی بڑی بات نہیں کی تھی یزیدیوں نے۔ تماشا کرنے والے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے، اتر جاتا ہے کوئی پار، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی شداد بن کے خواب پالے دل میں جنت کے، کوئی نمرود بن کے عافیت گواتا ہے، کوئی فرعون سے پوچھے تلا تم کس کو کہتے ہیں، سفینہ کس طرح ساحل پہ آ کے ڈوب جاتا ہے۔ کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے میں کہتا ہوں پورے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ تعزیہ نہ بناؤ، لیکن جو طریقہ ہے اسی طریقے پہ بناؤ۔ امام حسین کے روزے کا نقشہ بناؤ، ایک جگہ رکھ کر کے درود فاتحہ کا اہتمام وہاں پر کے کرو۔ لیکن آج جو تعزیہ بنا کر کے، جیسے ہمارے بھائی نے کہا، اسے گھمایا جاتا ہے، پھرایا جاتا ہے، لوگ اس کے سامنے آ کر کے منتیں مانگتے ہیں، اس کے نیچے سے اپنے بچوں کو نکلواتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں اور اس کو دیکھنا عبادت سمجھتے ہیں۔ ہاں، دیکھنا عبادت تھا، لیکن اس کا دیکھنا عبادت نہیں۔ جس کے اندر لال قلعہ، جس کے اندر قطب مینار، جس کے اندر آگرہ کا تاج محل، جس کے اندر بھور بھی نہیں ہے، اس کا دیکھنا اللہ اکبر عبادت نہیں، عبادت تھا اس تعزیے کا دیکھنا عبادت تھا جو صرف امام حسین کے روزے کا نقشہ ہوتا۔ جس طرح آپ اللہ اکبر مدینہ شریف کے نقشے کو
اور خانے کعبے کے نقشے کو اپنے موبائل کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، پوسٹر اشتہار میں دیکھتے ہیں، اس کا لگانا باعث خیر و برکت، دیکھنا ثواب، اسی طرح امام عالی مقام کے گنبد کا دیکھنا بھی ثواب، بنانا بھی ثواب، اور برکت کی نیت سے گھر میں رکھنا بھی ثواب، لیکن اس کا رکھنا ثواب نہیں ہے۔ اونچا اونچا بنا کے لے کر کے جاتے ہو، تار کاٹتے چلے جاتے ہو۔ مجھے بتاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہتے ہیں، جب بجلی نہیں آتی وہ بچے تڑپتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا میرا نام لے کے کسی کو اذیت دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کی فصل کو برباد کرنا، کسی کا پیڑ کاٹ دینا، اللہ اکبر کبیرہ، کسی کے چھت کی جو ہے نا چھجے کو توڑ دینا، تو امام علی مقام نے نہیں کہا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، اس غلط روش کو بدلو، اور جو تم کربلا لے کر کے جاتے ہو، مصنوعی کربلا، وہاں جا کر کے ڈھول بجاتے ہو، وہاں ریچوں کی طرح، بھالوؤں کی طرح اس پہ ڈانس کرتے ہو، رقص و سرور کرتے ہو، کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت۔ آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے کالوں پہ مارے، اپنے گریبان پھاڑے اور پکارے، زمانے جاہلیت کی طرح پکارنا، یعنی ڈھول تاشے پیٹے۔ نبی فرماتے ہیں میں مزامیر کو مٹانے آیا ہوں۔ نبی ڈھول تاشے مزامیر باجا گاجا سب کو مٹانے آئے ہیں۔ تو کیسا حسینی ہے، حسین کے نانا تو مٹا رہے ہیں اور تو فروغ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو پروموٹ کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر سچا حسینی ہے تو جس طرح میرے نبی نے کیا ہے اسی طرح کر لے۔ میرے آقا کے کانوں میں جب آواز آئی تھی تو حضور نے اپنے پورووں کو اپنے کانوں میں داخل کر لیا تھا، کہا تھا کہ ڈھول تاشوں کی آواز آ رہی ہے اور اس مکروہ آواز کو میں محمد مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی مٹا رہے ہیں، نبی خاتمہ کر رہے ہیں، تم پروموٹ کر رہے ہو، تم فروغ دے رہے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد مصنوعی کربلا میں تعزیے رکھے جاتے ہیں۔ اب لوگ وہاں پہ مقابلے کرتے ہیں، کمیٹیاں آتی ہیں، بولے جس کا سب سے اونچا ہوگا، جس کا سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اسے انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پتا چلا کہ نرولی کا تعزیہ جیت گیا، چنوسی کا تعزیہ ہار گیا، کہ یہاں کا ہار گیا، وہاں کا جنیٹا شریف کا جیت گیا۔ اب مجھے آپ ایک چیز بتاؤ، جنیٹا شریف والوں نے جو تعزیہ بنایا تھا وہ حسین کی محبت میں بنایا تھا یا یزید کی محبت میں؟ ارے بولو یار، کچھ تو بولو، ارے بولو کچھ تو بولو۔ اللہ اکبر۔ سب کا جواب ہوگا امام حسین کی محبت میں بنایا تھا، اور ہمارے ان سیدھے مسلمان نرولی والوں نے جو تعزیہ بنایا تھا یہ بھی حسین اعظم کی محبت میں بنایا تھا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں تم نے اس پارٹی کو جتا دیا اور اس پارٹی کو ہرا دیا، یا تو یہ بتاؤ، یا تو یہ ثابت کرو کہ ان لوگوں نے یزید کی محبت میں بنایا تھا اس لیے ان کو ہرایا جا رہا ہے، انہوں نے حسین کی محبت میں بنایا تھا ان کو جتایا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں قسم خدا کی، جب دونوں ہی پارٹیوں نے حسین کی محبت میں بنایا تھا تو یہ جیت ہار کیسی ہے؟ یہ سب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب مستیاں کی جا رہی ہیں، سب مزے لیے جا رہے ہیں، مزے کے لیے کیا جا رہا ہے، پھر دبدبے کا نام دیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تعزیہ وغیرہ سے دبدبا نہیں ہے، دبدبا کل بھی تھا مسلمان کا، دبدبا آج بھی ہو جائے گا اور قیامت تک رہے گا۔ تو سچا حسینی بن جا۔ حسین نے تیروں کے درمیان نماز نہ چھوڑی، تو بھی نماز مت چھوڑ۔ حسین نے سجدہ نہ چھوڑا، تو بھی سجدہ نہ چھوڑ۔ قسم خدا کی تو اللہ کا ہو جا، اور جس وقت تو اللہ کا ہو جائے گا زمانہ تیرے قدموں میں آ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ کمیٹی والے کہیں گے حضرت آپ نے یہ سب کچھ بتا دیا، اب یہ بھی بتا کر کے چلے جاؤ کام کیا کیا کرنا چاہیے۔ جب وہاں نہ جائیں خود ساختہ کربلا، وہاں جا کر کے یہ ڈرامے بازی نہ کریں تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو سنو، سب سے پہلے 10 محرم کے دن، عاشورے کے دن تمہیں نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے۔ حضرات
हजरात गिरामी, सरकार गौसे आजम की किताब है गुनियतुत तालिबीन, आपने उसके अंदर लिखा है जो आशूरे के दिन 10 मुहर्रम को गुस्ल कर लेता है तो वो सिवाय मरज़ मौत के तमाम बीमारियों से पूरे साल महफूज रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम बीमारियों से उसकी हिफाजत रहती है। गौसे आजम फरमाते हैं कि आंखों में सुरमा लगाए, सुरमा लगाने की बरकत से पूरे साल आंखें खराब होने से बची रहती हैं। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते हैं 10 मुहर्रम के दिन करना ये चाहिए कि अपने घर वालों से रोजा रखवाए, खुद भी रोजा रखे, अपनी बीवी से रोजा रखवाए, सब रोजा रख लें। हजरत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है, बुखारी की हदीस पाक है, रमजान शरीफ के बाद जो सबसे अफजल रोजा है वो 10 तारीख का रोजा है, यानी मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा है, वो आशूरे के दिन का रोजा है, यानी रमजान शरीफ के बाद सबसे अफजल रोजा अगर कोई है तो वो आशूरे के दिन का रोजा है। और रमजान शरीफ के रोजों की शान ये है, मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजान शरीफ में कितनी बरकतें हैं तो ये दुआ करेगी अल्लाह पूरे साल रमजान ही होता, पूरे साल रमजान ही होता। जो पूरे साल अनवा किस्म के फल खाने ना मिले वो रमजान शरीफ में गरीबों को भी मिल जाते हैं। अमीर तो खाते ही रहते हैं, गरीब भी खा लेते हैं। रब की रहमतें बरसती है रमजान शरीफ में। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं रमजान शरीफ के बाद अफजल रोजा 10 मुहर्रम के दिन का रोजा है। मेरे नबी जब मक्के से मदीना आए, आकर के यहाँ देखा कि यहूदी रोजा रख रहे हैं 10 तारीख को मुहर्रम की। नबी ने पूछा ये रोजा क्यों रख रहे हैं? बताया गया ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में रखते हैं। इस दिन हजरत मूसा को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन पर गलबा अता फरमाया था, फिरौन पे गलगला अता फरमाया था। मेरे नबी ने फरमाया इनसे ज्यादा तो हजरत मूसा के हम मानने वाले हैं, हजरत मूसा के हम चाहने वाले हैं। मुस्तफा फरमाते हैं अब हम भी रोजा रखेंगे 10 तारीख को, और सुनो हम फर्क कर लेंगे इनसे, हम इम्तियाज कर लेंगे इनसे। यहूदी एक रखते हैं, हम फर्क करने के लिए 2 रख लेंगे, एक 9 का रख लेंगे, एक 10 का रख लेंगे, ये एक 10 का रख लेंगे, 11 का रख लेंगे। बेशक बेशक, क्या कहना, बहुत खूब। ये काम करना चाहिए, रोजा रख लो। उसके बाद जब इफ्तार का नंबर आए, ये भी सुन लो, हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं हदीस पाक है कि जब 10 तारीख को मुहर्रम की अगर कोई अपने घर वालों पर खर्च कर दिल खोल के, कहते हैं पूरे साल उसके रिस्क में बरकत रहती है। बेशक, एक दिन खर्च कर लो अच्छे से, पूरे साल बरकत मिलेगी। और सुफियान सौरी कहते हैं ये फकीर का मुजर्रब अमल है। 40 साल हो गए तजर्बा करते हुए, 40 साल का मौलाना अरमान एक्सपीरियंस है। हजरत सुफियान सौरी को कहते 40 साल का एक्सपीरियंस, तजर्बा कि 10 मुहर्रम को मैं अपने घर वालों पर कुशाद की फराखी करता हूँ खाने पीने में, इसकी बरकत से पूरे साल मेरे घर में बरकत होती है, मेरे रिस्क में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये काम करने चाहिए, बोलो ये काम करने चाहिए। बाकी उन कामों का कोई वजूद नहीं, कोई हैसियत नहीं। करबला है वहाँ जनाका शरीफ में, करबला चंदोसी में, बे बाबले हो गए तुम, मतें मर गई तुम्हारी। करबला जा चाहो वही मना लो। करबला बनाने के लिए पहले 18 साल का बेटा कटवा, जब मारेंगे करबला। 6 महीने के बेटे की खून दे, 17 साल का भतीजा कटवा, भाई के बासु कटवा, अपनी गर्दन कटा। हुसैन ने गर्दन कटाई है, गाजी अब्बास ने बाजू कटाए हैं, अली असगर ने तीर खाया है, हजरत कासिम ने जवानी लुटाई है, हम शबीह मुस्तफा अली अकबर ने जवानी लुटाई है, ओनो मोहम्मद का बचपना लुटा है, हजरत हुर ने तीर खाए हैं, तब जाकर के करबला बना है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये तमाशा बंद कर लो। सरकार गरीब नवाज ने कहा था शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी नस्ब हुसैन, दी पनाह
हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। मौलाना अख्तर साहब तवज्जो चाहूंगा, मौलाना नाज़िम कारी मोहम्मद रियाज साहब तवज्जो दें। सरकार गरीब नवाज का शेर, उसके बाद भाई अब मत कहना तुमने कहा 20 मिनट मैंने पढ़ दिया, अब आगे कहोगे तो बस नुकसान मेरा हो जाएगा, इसलिए अब मैं आपसे प्लीज बात चाहता हूँ। अब जरा तवज्जो दें। सरकार गरीब नवाज ने ये 4 मिसरे लिखे, शाह हस्त हुसैन बादशाह हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन नस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, दीन है हुसैन दीन की पनाह है हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। तीसरे मिसरे में यजीद का जिक्र किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन के बेटों के बेटे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने तीसरे मिसरे में जिक्र किया है यजीद का, हुसैन का जिक्र नहीं किया। 3 मिसरों में हुसैन का जिक्र है, एक मिसरे में यजीद का जिक्र है। गोया गरीब नवाज ने ये गवारा न किया कि जिस मिसरे में यजीद का नाम लो उसमें हुसैन का भी नाम ले लिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। पता चला जहां हुसैनियत होगी वहां यजीदियत नहीं होगी, जहां यजीदियत होगी वहां हुसैनियत। बहुत खूब, क्या कहने हजरत, बहुत खूब, बहुत सरदाद नदाद सर दिया न दिया दस्त दर दस्त यजीद, यजीद के हाथ में हाथ न दिया। हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। सच तो ये है, कोई पूछे हुसैन किसे कहते, हुसैन की डेफिनेशन क्या, हुसैन की तारीफ क्या है, तो कह देना चक्कर में मत पड़ना। हुसैन कहते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद को, उलूम को हुसैन कहते हैं।